توحید فی صفات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس کی صفات کے اندر ایک ماننا، وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہیں ان صفات میں اللہ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا، بے مثال ماننے کو توحید فی صفات کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کی کچھ صفات ہیں، علیم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، قدیر ہونا ہر کام پہ اللہ قدرت رکھتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، بصیر ہونا اللہ ذرے ذرے کو دیکھتا ہے یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ اسی طریقے سے حاضر ہونا، موجود ہونا، ناظر ہونا، دیکھنے والا، یہ حاضر ناظر یہ اللہ کی صفت خاص ہے۔ اس طرح عالم الغیب ہونا، ہر چیز کا، ہر ذرے ذرے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ مخصوص صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں کسی نبی کو، کسی ولی کو شریک کرتا ہے یہ آدمی مشرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک فی صفات کے اس شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل، نادان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے شرک فی صفات میں مبتلا ہی شرک میں گرفتار ہیں۔ اللہ کی صفات مخلوق کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم جاننے والا بغیر کسی کے بتائے، ہمیشہ سے جو غیب کا علم جاننے والا ہو اسے عالم الغیب کہتے ہیں، یعنی اس کا علم ذاتی ہو، کسی کا دیا گیا نہ ہو، کسی سے لیا گیا نہ ہو، وہ علم قدیم ہو، ہمیشہ سے ہو، وہ علم ہمیشہ اس کے پاس رہے، اور وہ علم ایسا ہو ہر زمانے کا علم اس کے پاس ہو، ہر وقت کا علم اس کے پاس ہو، ہر شخص کا علم اس کے پاس ہو، ہر ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہو، ماضی کا علم اس کے پاس ہو، حال کا علم اس کے پاس ہو، مستقبل کا علم اس کے پاس ہو، ہر چیز کا علم، ہر زمان، ہر مکان، ہر آن کا علم جس کے پاس ہو اسے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اور یہ صرف اللہ کی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک نادان طبقہ انبیاء کرام کو بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، وہ غیب کا علم ان کے پاس ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ شرک فی صفات ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت خاص ہے، اس میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دیا ہے، سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ لیکن دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے حضور کو علم دیا، وہ اس علم حضور کا ذاتی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا دیا گیا نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ کے پاس وہ علم ہے، ابتدا سے پاک ہے اللہ۔ جیسے اللہ کی ذات ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، ایسی اللہ کی صفات، اللہ کا علم بھی ابتدا سے پاک۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ نمبر دو، حضور کا علم کلی نہیں ہے، جزئی ہے۔ کچھ خاص چیزوں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے، سارا علم نہیں دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے حضور کا علم اور اللہ کا علم برابر ہو گیا۔ صحیح عقیدہ یہ ہے اللہ کے علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے یہ غیب نہیں جانتے ہیں، الا اللہ، صرف اللہ کی ذات علم جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔
ایک اور گناہ ہمارے ہاں ہے، وہ یہ ہے، اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مشکل دور نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، کلمہ تو پڑھتے لا الہ الا اللہ والا، لیکن مشکل کشا اللہ کو نہیں سمجھ رہا۔ جب مشکلات میں پھنستا ہے، جب پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو پھر ایک نعرہ لگاتا ہے، یا علی مدد کا نعرہ کوئی لگا رہا ہے، کوئی یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی فلاں پیر صاحب نیکی پہ پہنچ میری مدد کیجئے دستگیری فرما، کوئی اس کا نعرہ لگا رہا ہے۔ یہ شرک فی الصفات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ سب نبیوں نے یہی نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا ایک معنی حاجت روا بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک نقطہ اور سمجھانے لگا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ بھی ہمیں کہتے ہیں پانی پلا دو، ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں، کہتے ہیں میرا فلاں کام کر دیجئے، ایک دوسرے سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے سے مدد مانگنا ہو گیا، تو یہ بھی پھر شرک ہو گیا۔ تو یاد رکھیے دوسروں سے مدد مانگنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ ایک ہے اسباب کے دائرے میں دوسرے سے مدد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے اور مانگنی چاہیے۔ یہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اکیلا آدمی کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہم سب دکانداروں کے محتاج اور دکاندار ہمارے محتاج، ہم خریدیں نہ وہ بیچیں گے کس پہ، اور ہم پر نہ بیچیں ہم کھائیں گے کہاں سے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ملازم اپنے افسر کا محتاج اور افسر اپنے ملازم کا محتاج، ایک دوسری خدمت۔ لیکن یہ ما تحت الاسباب مدد ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے سے اوپر کی چیزوں میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا۔ جیسے بیٹا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ دے گا۔ بیٹی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ عزت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بارش کون برسائے گا؟ اللہ برسائے گا۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، اسے کون ہٹا سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی چیزوں میں بھی غیر اللہ سے مدد مانگے، جیسے کچھ جاہل لوگ مختلف اولیاء اللہ کی مزارات پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں پہ جاؤ، حاضری لگاؤ، وہاں پہ منت مانو، وہاں پہ بکرا ذبح کرو، پھر تمہیں بیٹا دے گا۔ کون دے گا؟ بابا شاہ جمال، پتر دے رتا لال۔ جاہل لوگ لاہوری یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ ہمارے ہاں بھی عورتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، فلاں مزار پہ جاؤ تو یہ ہوگا، فلاں جگہ جاؤ یہ ہوگا، فلاں آستانے پہ جاؤ پیر صاحب تھپکی دے گا، تیرا یہ کام ہو جائے گا۔ یاد رکھو ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو نبیوں کا درجہ دینا یا اللہ کی صفات دینا، ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو آستانے ہیں اور یہ جو گدی نشین ہے، یہ 2 نمبر پیر، یہ سارے ایمان کے ڈاکو ہیں، اور ان کے پاس جانے والے سادہ لوگ عوام جاتے ہیں ایمان لے کر، آتے ہیں تو شرک لے کر آتے ہیں، ایمان اپنا بیچ لیتے ہیں۔